بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ماضی جو ہے اور مضارع، ان دو فعلوں کے بارے میں ہم نے ثلاثی مجرد کے تمام ابواب کو پڑھا تھا، کیونکہ ثلاثی مجرد کے تمام ابواب مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور ان کے اندر ہم نے دو طرح کی گردانیں سیکھی ہیں، ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان۔ پھر وہ ماضی مجہول بھی تھی، معروف بھی تھی، اور مضارع بھی معروف تھا اور مجہول تھا۔ اب ہم اس سے آگے کچھ گردانیں اور پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں تغیرات، یعنی تبدیلیاں، کہ ماضی کے صیغے میں تھوڑی بہت چینجنگ کر کے اور ہم کیا کیا افعال ماضی کے بنا سکتے ہیں۔ جیسے ان میں ایک تو ہم نے پڑھی تھی ماضی منفی، کسی کام کی ماضی میں انکار کرنا ہے تو ہم اس کے سٹارٹ میں ماں لگا دیتے ہیں، ماں ضربہ، تو اس کا مطلب ہو گیا ماضی میں یہ کام نہیں ہوا۔ تو ماضی کا اصل جو لفظ ہے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ جو ماضی کا لفظ ہے نا، ضربا ضربا وغیرہ، یہ صیغے مبنی ہوتے ہیں، یعنی یہ بدلتے نہیں ہیں۔ ان کے شروع میں آپ کوئی بھی لفظ لے کے آئیں گے اس کا معنی بدلنے کے لیے تو معنی تو بدل جائے گا، لیکن لفظوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے ما ضربا، کانا ضربا، تو ہم نے دیکھا ماضی جب بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہوا تھا کسی زمانے میں، تو ماضی بعید بن گئی، لیکن کانا شروع میں آنے سے ضربا میں کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ نفی کے لیے ماں ہم نے سٹارٹ میں لگایا تو اس کی وجہ سے نفی تو پیدا ہو گئی، لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ مضارع کی تغیرات اور تبدیلیاں جو ہیں یہ ذرا مختلف ہیں۔ ان کے شروع میں بھی کچھ حروف ایسے آتے ہیں جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں مضارع کے معنی کے اندر، لیکن وہ مضارع کے لفظوں میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لے کے آتے ہیں۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا کیا تبدیلی اس میں آتی ہے۔ اس کی تبدیلی کو نا ہم دو طرح سے بیان کرتے ہیں۔ پہلے اس کا عنوان سمجھ لیں، مضارع کے تغیرات۔ تغیر کہتے ہیں بدلنا، تبدیل ہو جانا، تو تبدیلیاں، مضارع کے تغیرات، اس کی تبدیلیاں۔ اور یہ تبدیلیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مضارع خفیف، خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا۔ ایک تو ہم نے تبدیلی ایسی ہوگی جس میں مضارع کے لفظ کو ہلکا کرنا، یعنی اس میں سے کچھ حرکتیں کم کر کے، کچھ تبدیل کر کے اسے پڑھنے میں ایزی بنانا ہے۔ ایک تو یہ تبدیلی ہوگی، تو ہم وہ حروف پڑھیں گے جو اگر شروع میں آتے ہیں تو مضارع خفیف ہو جاتا ہے۔ دوسری طرح کی تبدیلی کو کہتے ہیں مضارع اخف۔ اخف، اچھا، اخف اور خفیف دونوں ایک طرح کے ہی لفظ ہیں۔ یہ اصل میں اخف کہتے ہیں زیادہ ہلکا، اور خفیف کا مطلب صرف ہلکا، یعنی اس کے اندر، خفیف کے اندر تھوڑی کم تبدیلی آئے گی اور اخف کے اندر تھوڑی زیادہ تبدیلی پیدا ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے کہ کون سے وہ حروف ہیں اور کیا مضارع خفیف کیسے بنے گا اور اخف کیسے بنے گا، ہم مضارع کی جو 14 صیغے ہیں ان کو 3 ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اس تخفیف کا سمجھ میں آ جائے کہ کس کس صیغے میں کیا 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 ہوگا، لفظ ہلکا ہوگا، صیغے میں کمی اور تبدیلی آئے گی۔ تو سارے 14 صیغوں کو ہم 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، یفعلوا کی اگزامپل آپ لے لیں، مضارع کی اگر گردان یفعلوا سے چل رہی ہے، یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تو نمبر 1 پہلی کیٹیگری کے صیغے وہ ہوں گے جو بالکل واحد واحد میں یوز ہوتے ہیں، یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، کیونکہ تفعلوا 2 بار آتا ہے، ایک بار واحد مؤنث میں آئے گا 3rd پرسن میں، یفعلوا، یفعلان، یفعلون کے بعد تفعلوا، اور پھر ایک مرتبہ 2nd پرسن کے لیے آتا ہے تفعلوا، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں 2 صیغے بچ جاتے ہیں، افعلوا اور نفعلوا۔ تو پہلی کیٹیگری میں یہ 5 صیغے آ گئے، یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، افعلوا اور نفعلوا۔ مضارع کی علامت ہے نا کہ اس کے آخری حرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ سب میں مضارع کی علامت لگا دی۔ نمبر 2، دوسری طرح کی صیغے وہ ہوں گے جن کے آخر میں نون آ رہے ہیں، چاہے وہ تثنیہ کے ہیں، جمع کے ہیں، جو ہیں وہ ہم یہاں لکھتے ہیں، یفعلانی،
तफ़अलानी, तफ़अलानी दो बार आता है क्योंकि, और इसी तरह यफ़अलूना, तफ़अलूना, और आखिर में तफ़अलीना। ये वो सीगे थे जिनके आखिर में नून आ रहा था किसी वजह से, तस्निया की वजह से या जमा की वजह से। यफ़अलानी सेकंड पर्सन के लिए था, थर्ड पर्सन के लिए, मुज़क्कर के लिए था यफ़अलानी, यफ़अलू के बाद। तफ़अलानी ये वाहिद के बाद तस्निया के लिए आता है, मुअन्नस के लिए। तफ़अलानी, फिर यफ़अलूना और तफ़अलूना, यफ़अलूना थर्ड पर्सन की जमा के लिए और तफ़अलूना सेकंड पर्सन की जमा के लिए, और तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, ये कितने सीगे हो गए? उसके बाद हमारे पास सीगे बच गए जमा मुअन्नस के दो सीगे, यफ़अलना, यफ़अलना, तफ़अलना। जमा मुअन्नस की सीगों को ना हम इन सीगों से जरा अलग लिखेंगे, और वो इसलिए लिखेंगे कि जमा मुअन्नस का जो नून है ये एराब की वजह से ऐसे नहीं आता कि बतौर तस्निया की अलामत क्या आ रहा है, या वाव नून के साथ बतौर जमा की अलामत क्या आ रहा है, बल्कि उसके लिखने का तरीका एक जरा डिफरेंट होता है। वो जमा मुअन्नस एक अलग हिसाब है, वो माजी के अंदर भी होता है, मुजारे के अंदर भी होता है। यहाँ पे जो नून आए हुए हैं ये बतौर तस्निया और जमा की अलामत क्या है। तो गिरदान पढ़ लें कि 14 सीगे मुकम्मल हो गए हैं। 6 सीगे ये, 5 सीगे ये, और 2 सीगे ये। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, अफ़अलु और नफ़अलु। तफ़अलानी एक और रह गया, तफ़अलानी 3 मरतबा, क्योंकि ये 7 सीधे होने चाहिए। तफ़अलानी, तो 3 हिस्सों में हमने किरदान को तकसीम कर दिया। अब हम मुज़ारे खफीफ बनाने का तरीका समझते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वो तमाम हुरूफ जिनकी वजह से मुज़ारे खफीफ बनता है। इन को के इन लफ्ज़ों को जिनके ज़रिए मुज़ारे खफीफ होता है, इनका नाम है हुरूफ़े नासिबा। हुरूफ़े नासिबा, वजह मैं बताता हूँ बाद में ये समझाने के बाद कि इसका नाम हुरूफ़े नासिबा क्यों रखा, लेकिन इनका नाम होता है हुरूफ़े नासिबा। जब हुरूफ़े नासिबा इन 3 कैटेगरीज के सीगों के शुरू में आएंगे, यानी मुज़ारे के किरदान के शुरू में आएंगे, तो इनमें से हर एक में अलग अलग तब्दीली होगी, इसलिए इनको मैंने अलग अलग लिख दिया। नंबर 1, पहला काम और पहली तब्दीली ये आएगी कि इन 5 सीगों के अंदर, जिनका नाम नंबर 1 यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु और नफ़अलु, इन 5 सीगों के आखिर में अलामत मुज़ारे जो कि मरफू है, पेश है, ज़मा के साथ आ रही है, उसे हम नसब में बदल देंगे, ज़बर बना देंगे। यफ़अलु पढ़ने में यफ़अला आएगा, तफ़अलु को तफ़अला पढ़ेंगे, इसलिए कि जब यह रफ़ा से नसब में चला जाएगा, ज़बर इस पे आ जाएगी। इसीलिए इन हुरूफ का नाम हमने नासिबा रखा कि ये मुजारे के शुरू में आके उसके असल सीगे जिनको क्या होना चाहिए था, अलामत मुजारे रफा वाली होनी चाहिए थी, ये उनको नसब में बदल देते हैं, तो इसलिए इन हुरूफ का नाम हुरूफे नासिबा हो गया। तो पहली चेंजिंग ये आएगी कि इनके रफा को हम नसब से बदल देंगे, रफा से ये नसब में आ जाएगा इन 5 सीगों के अंदर। नंबर 2, इन सीगों के अंदर जो कि 7 सीगे हमें नजर आ रहे हैं, 4 सीगे तस्निया के हैं, 2 सीगे जमा के हैं, और एक सीगा वाहिद मुअन्नस का है। इन 7 सीगों के अंदर नून को गिरा दें, ये इनके अंदर तब्दीली आ जाएगी। जब इनके शुरू में हुरूफ नासिबा में से कोई हर्फ आ जाएगा, तो यफ़अलानी को हम यफ़अला पढ़ेंगे, नून नहीं पढ़ेंगे। ये बन जाएगा तफ़अला, ये हो जाएगा तफ़अला, यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अली और तफ़अला। ठीक है, तस्निया, जमा और वाहिद मुअन्नस के सीगे जिनके आखिर में नून आ रहा है एराब की वजह से, तस्निया और जमा के एराब की वजह से उसे गिरा देंगे। नंबर 3, ये 2 सीगे बच गए, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो, इनको हमने हुरूफ नासबा के होते हुए भी वैसे ही रहने देना। यहां तक ये बात समझ में आ गई?
جی بالکل. قائد صاحب مجھے ذرا حروف ناصبہ روائز کرائیے کہ وہ کون سے ہیں. جی وہ ابھی ہم نے لکھنے ہیں، میں نے ابھی اچھا اچھا. لکھنے ہیں۔ اور اچھا ان کے اندر یہ تو میں نے لفظی، اصل میں نا دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لفظی تبدیلی اور ایک ہوتی ہے معنی کے اعتبار سے مانوی تبدیلی۔ تو میں نے اس لیے ابھی نہیں لکھے کہ یہ لفظی تبدیلی ہمیں سمجھ میں آ جائے، ٹھیک کیونکہ ہے. جب وہ حروف میں لکھوں گا نا تو پھر ان میں معنی بھی بتاؤں گا کہ ان کے میننگز میں بھی چینجنگ ہو جائے گی۔ یا فعلو کا مطلب ہے وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، تو جب ہم وہ حروف ان کے شروع میں لکھیں گے تو ہر حرف کا ایک الگ عمل ہوگا، اس کا ترجمہ بھی چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک. نمبر ایک، نمبر دو ان، نمبر تین کئی، نمبر فور ایزن۔ یہاں تک نظر آ رہی ہے؟ اس کا ترجمہ بھی میں لکھ رہا ہوں، ہرگز، یہ کہ، کئی کا مطلب تاکہ، ایزن پھر تو۔ جی یہ چار لفظ ہیں، اور دو ان کے علاوہ ایسے لفظ آتے ہیں جن کے اندر ان کا فارمولا لگتا ہے، اصل میں وہ حروف ناصبہ میں شامل نہیں ہے، لیکن ان کے بعد اس لفظ کو ہم فرض کرتے ہیں کہ جب بھی وہ دو لفظ آئیں گے تو وہ عمل ان حروف والا ہی کریں گے۔ ان میں سے ایک حروف جارہ میں سے لیٹر ہے حتی، اور دوسرا ہے لام زیر لی۔ یہ دونوں حروف جارہ ہیں اصل میں، لیکن موسٹلی جب یہ فعل کے شروع میں آتے ہیں، ویسے تو حروف جارہ اسم کے شروع میں آتے ہیں تو بعد والے لفظ کو مجرور کر دیتے ہیں، لیکن حروف جارہ میں سے پریپوزیشن میں سے حتی اور لام زیر لی، یہ دو حرف جب کسی مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو لفظوں کے اعتبار سے یہ وہی عمل کرتے ہیں جو کہ حروف ناصبہ کا۔ جی سب سے پہلے میں نے یہ لفظ لکھا لام زبر نون لن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز۔ ہرگز اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ نفی پیدا کرے گا مضارع کے اندر، مضارع کے اندر مانوی طور پہ اس کے دو کام ہیں، ایک تو یہ نفی پیدا کرے گا اور زوردار نفی پیدا کرے گا، اس لیے کہ صرف نفی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مضارع کے شروع میں ہم لام زبر الف لا لکھتے ہیں، لا یفعلو، تو نفی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ لا ینصرو، وہ نہیں مدد کرتا ہے نہیں مدد کرے گا۔ لا یقرأ، وہ نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھے گا۔ لیکن جب ہم اس طرح کہیں گے لن یفعل، جب نون ساکن کے بعد، اصل میں یہ نون ساکن ہے، لیکن جب نون ساکن کے بعد یا آ جاتا ہے عربی گرامر میں، تو نون کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، یا کے اوپر شد لگا کے پڑھتے ہیں، یہ ایک تجوید کا رول ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے لن یفعل پڑھنا چاہیے۔ اصل میں تو لن یفعل بنتا ہے، لیکن اس کو ہم لن یفعل پڑھیں گے تجوید کی وجہ سے کہ نون کو یا میں ملا کے پڑھتے ہیں اگر نون ساکن کے بعد یا آ جائے، تو یہ ایک آپ طریقہ یاد رکھیں۔ لن یفعل، تو ایک کام تو اس میں زوردار نفی ہو جائے گی، ہرگز یہ کام نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس کے اندر تبدیلی یہ آتی ہے کہ یہ مضارع کے دو زمانے ہوتے ہیں، ایک پریزنٹ کا اور ایک فیوچر کا۔ یہ مضارع کو صرف اور صرف مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حال کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے۔ لن یفعل کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہی ہرگز یہ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہرگز وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس پہلے لفظ کے تین کام ہو گئے۔ نمبر ایک، لفظوں میں تبدیلی یہ آئے گی کہ 5 صیغوں میں زبر لگوا دے گا، 7 صیغوں کے آخر سے نون کو ہٹا دے گا، 2 صیغے ویسے ہی رہیں گے۔ نمبر ایک یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام یہ کہ نفی اور زوردار یعنی ہرگز نہیں، ایسی تاکید پیدا کر دے گا نفی کی۔ اور نمبر 3 مضارع کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دے گا، حال کا ترجمہ درمیان سے نکل جائے گا۔ تو اب پوری گردان پڑھ لیں، لن یفعل، لن یفعلا، اب نون نہیں آئے گا، لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعل، لن تفعلانی، لن یفعلنا۔ جب تا آئے گا تو پھر ہمیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت صرف ملائیں گے جب یا آ رہا ہوگا۔ لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا،
لن تفعلنا، اور آخر میں لن افعل، لن نفعل. یہاں پہ بھی اس لیے ہم ملائیں گے کیونکہ دو نون جمع ہو جائیں گے. اس کو لکھنے میں آئے گا لن نفعل، تو یہ دو نون جمع ہو گئے نا، تو جب دو حرف ایک جیسے جمع ہو جاتے ہیں تو اسے ہم ملا دیتے ہیں. تو اسے بھی پڑھتے ہوئے اسی طرح پڑھا جائے گا لن نفعل، جیسے ہم یا کے ساتھ کر رہے تھے. اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کے پڑھنا. تو یہ پہلا لفظ مکمل سمجھ میں آ گیا. جی 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 بالکل. قرآن پاک سے اس کی ہم ایک ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں. چوتھا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے شروع میں آتا ہے برا. یہ دیکھیں تنالونا، اصل میں یہ نیل سے بنا ہے، نون یا لام، یہ اس کے حروف اصلی ہیں. تنالونا، ٹھیک ہے. یہ تفعلونا کے وزن پہ لفظ ہے اور یہ جمع کا صیغہ تھا. تم نہیں پا سکتے، نیل کا مطلب ہوتا ہے کچھ حاصل کر لینا، کچھ پا لینا. تنالونا، یہ صیغہ تنالو، تنالانی، تنالونا. لیکن اس کے شروع میں جب یہ حرف نصب آ گیا تو تنالونا سے اس کا نون آخر سے ہٹ گیا کیونکہ یہ جمع کے صیغوں میں سے تھا. تو اسے کیسے لکھا ہوا ہے؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو. حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کر دو، مما تحبون، جسے تم پسند کرتے. تو یہاں پہ نفی پائی گئی اور زوردار نفی، اور وہ مستقبل کے معنی میں، اور لفظوں میں آخر سے نون اعرابی کو ہٹا دی. تو یہ قرآن پاک میں سے اس کی ایگزامپل ہے، اور بہت ساری ایگزامپل ہیں. لن تمسنا النار، یہ دیکھیں تمسنا، یمسو، یمسانی، یمسونا، تمسو. اصل لفظ تھا تمسا، یہ مضارع کا، جیسے تفعلو ہے نا، تمسو لفظ تھا. جب اس کے شروع میں حرف نصب آیا اس پہ ایک تو زبر آ گئی تمسا، ایک تبدیلی آ گئی کہ آخر میں پیش کی جگہ پہ زبر آ گیا. اور دوسرا کیا ہو گیا؟ تمسا کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، مس کرنا یعنی چھو لینا. تو تم لن تمسا نا، جو بعد میں نا نظر آ رہا ہے نا، اصل میں یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے جس کے آخر میں ضرب تو ضرب نا آتا ہے. تمسا فعل ہے واحد کے لیے، اور نون آخر میں ضمیر ہے الگ سے، جیسے انا اور نحنو کی ضمیر ہوتی ہے تو ہم مضارع کے ساتھ بھی اسے لگا سکتے ہیں نا، یضربنی، یضربنا، اضربنا، اس طرح کے لفظ. تو یہ اس طرح سے آ رہا ہے تمسا نا، تمسا الگ لفظ ہے اور نا الگ لفظ ہے. تو آپ تمسا کی فارم میں اسے دیکھیں، ہرگز نہیں چھو سکتی ہمیں آگ. یہ کافر کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھو سکے گی، ہم تو بہت زیادہ لاڈلے ہیں، اگر زیادہ سے زیادہ آگ ہمیں چھو لے گی تو چند دن کے بعد ہمیں پھر سے چھٹی مل جائے گی. تو لن تمسنا النار. اور حال ہی میں ہم نے یہ ناقص کے صیغے پڑھے تھے، رضیہ، رضیہ سے. قرآن پاک میں آتا ہے لن ترضا، لن ترضا عنک الیہود، یہود ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. لن ترضا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی مضارع اصل میں ترضا کے آخر میں تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ اس کے آخر میں کھڑی زبر آ رہی ہے، تو پہلے ہی اس کے آخر میں زبر ہے، اس میں لفظوں میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن معنی میں کیا تبدیلی ہوگی؟ ہرگز مستقبل میں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لن ترضا عنک الیہود ولا النصارى، تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہود و نصارى. تو یہ اس پہلے لفظ کی قرآن پاک کے اندر سے اگزامپل تھی. اب ہم دوسرے لفظ کو پڑھتے ہیں. اب لفظوں کے اندر یہ سارے یہی عمل کریں گے کہ نصب لگوائیں گے، نون ہٹا دیں گے اور آخری دونوں کو ویسے رہنے دیں گے. معنی کے اندر دوسرے کا معنی یہ ہے، پہلا کا آپ یاد رکھ لیا آپ نے کہ نفی اور مستقبل، اور نفی بھی زوردار ہرگز کے ساتھ. ان، ان، یہ کہ جب ہم کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، اس وقت ہم ان کو یوز کرتے ہیں. تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ان مصدر کے معنی میں یوز ہوتا ہے.
रूट वर्ड के माना में यूज होता है। जैसा एक फेल का तर्जुमा हम ये करते हैं कि वो ये काम करता है। ये देखिए, वो ये काम करता है, तो ये क्या बन गया, मुजारे बन गया कि हाल के अंदर वो ये काम करता है। लेकिन इसी लफ्ज को मैं ये इस तरह लिख दूं कि उसे ये काम करना है, उसे ये काम करना है। तो जब मैं ये कहूंगा ना कि उसे ये काम करना है, तो करना का तर्जुमा जब बीच में आ जाएगा तो वहां पे हमें अन यूज करना पड़ेगा। अन असल में मजदर के माना में यूज होता है, किसी लफ्ज की वजाहत के लिए आता है। उसकी एग्जाम्पल कुरान पाक से, जैसा कि इन अल्लाह यअमुरुकुम, ये देखें, ये यअमुरुकुम मुजारे है, लेकिन जब अन शुरू में आएगा तो उसके बाद आने वाले फेल के अंदर क्या तब्दीली आएगी। इन अल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं। अब देखें, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम गाय ज़िबा करो। अगर तो ये आता ना कि तुम गाय ज़िबा करो, तो फिर तो अमर का सीगा आता कि आप ये काम करो। लेकिन ये कि अल्लाह ताला तुम्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म देते हैं, तो ज़िबा करने का हुक्म देते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा कि तुम गाय ज़िबा करो या तुमने कर दी है या तुम कर रहे हो, तो कोई जमाना नहीं पाया जा रहा है। लेकिन एक मजदर को, एक रूट वर्ड को, एक नेम ऑफ एक्शन को जिक्र किया जा रहा है, किसी काम के नाम को बयान किया जा रहा है। तो वहां पे क्या आया, पहले मैं आयत लिखता हूं फिर उसका हम तर्जुमा करते हैं। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, बकरतन, बकरतन तो हो गया इसका मफूल, इसलिए उस पर जबर आ गई। तज़बहू, अब यहाँ पे देखें कि तज़बहू मुजारे का फेल है, तज़बहू, तज़बहानी, तज़बहूना। अब मुजारे का सीगा है, इसका तर्जुमा तो ये होना चाहिए था कि तुम गाय ज़िबा करते हो या तुम गाय ज़िबा करोगे। लेकिन एक तो यहाँ पे नून हटा दिया जमा का, दूसरा ये तब्दीली हुई कि हम इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम गाय ज़िबा करते हो या करोगे, बल्कि इसका तर्जुमा हम ये करेंगे कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं गाय के ज़िबा करने का। ठीक है, तो जब ये तर्जुमा करेंगे ना कि गाय के ज़िबा करने का हुक्म देते हैं, तो किसी काम के करने का ये एक नाम जिक्र किया जा रहा है किसी फेल का, तो वहां पे अन यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरह जायज है कि हम यहाँ पे अन के बाद मुजारे का फेल भी जिक्र कर सकते हैं, और इस मुजारे के फेल की जगह पे अगर हम असल रूट वर्ड जो है वो भी लिख दें तो दोनों तरह से लिखना जायज है। उसकी मिसाल कुरान पाक में जहाँ रोजे फर्ज हुए हैं, उस आयत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने फर्ज किया तुम पे रोजे रखना, तो वहां पे भी यही सूरत हाल है, तुम पर रोजे रखना। अब रखना क्या हो गया, ये तो एक मस्दर है, ये तो एक किसी फेल का नाम है। फर्ज किया, अल्लाह ने तुम पर रोजे रखना फर्ज किया, लेकिन कुरान पाक में ये लफ्ज कैसे आता है, ये कुतिबा अन तसूमू। देखिए, अन तसूमू खैरुल लकुम, ये अन के बाद तसूमू तस्बहू की तरह फेल आ रहा है कि तुम रोजे रखते हो या तुम रोजे रखोगे। खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम रोजे रखते हो या रोजे रखोगे, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं बन रहा। अन इस फेल को मजदर के माना में कर देगा, ये कि तुम्हारा रोजे रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। फर्क समझ में आया दोनों में तर्जमे का, कि अगर अन उसके शुरू में ना होता तो तसूमूना खैरुल लकुम का तर्जुमा क्या होता, तुम रोजे रखते हो या रखोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अन जब उसके शुरू में आया तो लफ्जों में इसका नून लिखने में नहीं आता, और तर्जुमा करते हुए हम बतौर फेल के और बतौर मुजारे के उसका तर्जुमा नहीं करते,
بلکہ ہم اس کا ترجمہ بطور مصدر کے کرتے ہیں کہ روزے رکھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ٹھیک سمجھ ہے، میں آ گیا یہ بھی؟ صحیح۔ جی تو دو لفظ ہو گئے، ہم، یہ نفی کے لیے اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، ان کسی فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی اسے ایک زمانے کی قید سے نکال کے نیم آف ایکشن میں لے کے چلا جاتا ہے، اور لفظوں میں یہی تبدیلی کرتا ہے جو ان میں کامن ہے۔ تیسرا لفظ کئی، کئی جو ہے یہ کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ میں ایسا کر سکوں، تاکہ یہ کروں۔ تو اصل میں کئی کا کوئی خاص عمل دخل اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ پچھلے دو لفظوں کا تھا کہ وہ فعل کو مصدر کے معنی میں لے جائے، فعل کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے۔ کئی کا صرف اتنا کام ہے کہ ایک تو اس کے اندر معنی یہ والا آ جاتا ہے تاکہ، یعنی کسی چیز کی وجہ بیان کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لفظوں کے اندر یہ چینجنگ لے کے آتا ہے، اور اس کا یوز ہم کس وقت کرتے ہیں؟ اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کی وجہ بیان کر دی۔ اس کی پہلے ایک میں کامن عام طور پہ ہماری بات چیت کی مثال دیتا ہوں، پھر قرآن پاک کی مثال۔ پہلی مثال یہ کہ اقرأ القرآن، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا، اقرأ القرآن، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو کوئی پوچھتا بھی ہے تم کیوں پڑھتے ہو، یا وہ خود ہی کہہ دیتا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں، اور وہ وجہ بیان کرنا چاہتا ہے، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تاکہ میں اس کو سمجھ لوں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ بیان کرنے کے لیے آگے آئے گا کئی، اور اس کے بعد جو کئی کے بعد فعل ذکر ہوگا اس کو ہم نصب کے ساتھ لکھیں گے اور ان تبدیلیوں کے ساتھ لکھیں گے۔ اب سمجھنے کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے یفہمو، یفہمانی، یفہمونا، فہم سے لفظ آئے گا مضارع کا، تو واحد متکلم کا صیغہ اقرأ کے بدلے میں افہمو آ جائے گا۔ تو اقرأ القرآن کئی افہما، افہما، تو افہمو اصل میں لفظ تھا لیکن وہ کئی کی وجہ سے افہامہ بن گیا، اس میں ایک یہ تبدیلی آ گئی، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہو گیا تاکہ میں اسے سمجھ سکوں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں تو آپ افہامہ کے آخر میں ہا بھی لگا دیں، کئی افہامہ ہو، تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہماری بات چیت کی مثال ہے۔ اقرأ القرآن کئی افہامہ ہو، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تاکہ میں اسے سمجھ لوں۔ قرآن پاک میں اس کی اگزامپل قرآن پاک کی آیت چل رہی ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں، یہ فرشتے کہہ رہے تھے تاکہ ہم یا اللہ آپ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کر سکیں، تاکہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ پاکی بیان کریں۔ تو وہاں قرآن پاک میں لفظ آتا ہے کئی نسبحک کثیرا، تو کئی نسبحک، نسبحو اصل میں لفظ تھا، ہا کے اوپر پیش تھا، اسبحو، نسبحو، لیکن کئی کی وجہ سے ہا پہ آ جائے گی زبر، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کر سکیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جب اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ انہیں صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دیں، تو پھر ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی والدہ کو کہ ہم اسے واپس بھی آپ کی طرف لوٹائیں گے انشاءاللہ، یعنی آپ فکر مند نہ ہوئیے گا، ہم اسے دوبارہ آپ کے پاس لے کے آئیں گے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو وہاں پہ تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہاں پہ قرآن پاک میں لفظ ہے کئی تقر عینک، تقر، اب تقرر اصل میں لفظ ہے نا ٹھنڈا ہونا، سکون ملنا، قرار ملنا، یہ اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو تقرر فعل ہے، جیسے مد یا مدو سے یہ لفظ بنا ہے، تقرارا اصل میں لفظ تھا نا، تقررا بن گیا، تو یقرو، تقرو، اور یہاں تقرر سے کیا بن گیا کئی تقرعین، وہاں پہ ہا کے ساتھ آیا کئی تقرعینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ کئی تقرعینھا، تو اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اس کی
एग्जाम्पल मौजूद हैं। चौथा लफ्ज, ये भी समझ में आ गया कई का इस्तेमाल। जी जी बिल्कुल। कई जी का तर्जुमा इंशाल्लाह। करना हो गया ना। जी जी, नंबर 4, इज़न। इज़न से पहले कोई ना कोई जुमला होता है और फिर इज़न इस्तेमाल होता है। जब हम कहते हैं ये काम ऐसा है, अच्छा फिर तो मैं ये करूंगा, ठीक है, तो फिर तो का इस्तेमाल तो हमें आम नॉर्मली बातचीत में भी पता है कि वो शुरू में ऐसा नहीं होता कि फिर तो से हम बात स्टार्ट करें, बल्कि पहले कुछ हो रहा होता है और फिर हमारा इरादा बनता है कि अब ऐसा करना चाहिए, चलो फिर मैं ऐसे करूंगा। तो फिर तो का लफज या इज़न का लफज इस दरमियान के जुमले के अंदर आता है, शुरू में नहीं आता, बल्कि उससे पहले कोई और जुमला होता है और फिर उसके जवाब के अंदर ये आता है। तो उसकी बातचीत और मुकालमा किस तरह से होगा? मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है, हाजा किताबुन मुफीदुन जिद्दन। हाजा किताबुन मुफीदुन, मुफीदुन उसकी सिफत होगी, जिद्दन बहुत ज्यादा, ये किताब बहुत ज्यादा मुफीद है। अब जिस बंदे ने ये सुना कि मैं कह रहा हूं ये किताब बहुत ज्यादा मुफीद है, तो वो आगे से कहता है फिर तो मैं इसे जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। तो आगे से जवाब क्या होगा? ईजन। अब उसने जो लफ्ज आगे बोलना है, फिर तो मैं पढ़ूंगा, मुस्तकबिल में वो एक चीज का इरादा कर रहा है, तो इसका मतलब मुजारे का सीगा आएगा। लेकिन जब वो पढ़ने गा वाला फेल यूज करेगा ना, तो वहां पे उसे मंसूब लेके आना होगा, ईजन सअक़रअ, फिर तो मैं बहुत जल्दी इसे पढ़ूंगा। सीन मैंने इसलिए लगाया ताकि अन करीब का माना आ जाए। सअक़रअ असल में होना चाहिए सअक़रअ, सअक़रअ होना चाहिए था, लेकिन इज़न की वजह से वो सअक़रअ बन गया। इज़न सअक़रअ, ठीक है। हाज़ा किताबुन मुफीदुन जिद्दन, जवाब उसका क्या होगा? इज़न सअक़रअ, फिर तो मैं इंशाल्लाह इसे बहुत जल्द पढ़ूंगा। तो इज़न का तर्जुमा इस तरह से किया जाता है, और असल में ये हरूफ नासबा में है। इसका असल इस्तेमाल ये है कि जो कुरान पाक में जहाँ कहीं ये आएगा या हम अरबी जुमलों में से लेके आएंगे, तो मुजारे को खफीफ बना देगा, थोड़ा हल्का कर देगा। असल हल्का मुजारे को करता है इन 7 सिगों के अंदर, इज़न यफ़अला यफ़अला तफ़अला तफ़अलू तफ़अली, ठीक है। 7 सिगों में जब नून गिरता है ना, तो मुजारे हल्का फुल्का हो जाता है, और पेश की जगह पे जब जबर आ जाता है तो पढ़ने में इजी हो जाता है। बाकी ये जो दो ज़िद्दी किस्म के सीगे हैं, ये हर जगह पे ऐसे ही रहते हैं, इनके शुरू में ये 4 लफ्ज लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 2 आखिर में लफ्ज रह गए, हत्ता और ली। हत्ता का तर्जमा वही रहेगा जो कि हरूफ जर में था। हरूफ जर के अंदर भी हत्ता का तर्जमा एक लिमिट बयान करने के लिए आता था, यहां तक के, ये इसका हम तर्जमा करते थे। तो मैं इसकी एग्जांपल पहले उसमें दे चुका हूं, लन तरज़ा अनकल यहूद में। ये भी पहले एक जुमला आता है और फिर उसकी लिमिट बयान करने के लिए आखिर में आता है। अब ये तो आपने पहले देख लिया, लन तरज़ा अनकल यहूद, ये तुमसे हरगिज राजी नहीं हो सकते। कब तक राजी नहीं हो सकते? हत्ता, अब हत्ता दरमियान में आ गया, तत्तबिआ, असल में है तुम इत्तिबा कर लो, यत्तबिउ यत्तबिआनी यत्तबिऊना, तत्तबिउ तुम इत्तिबा करते हो या करोगे। लेकिन हत्ता की वजह से वो क्या बन गया? तत्तबिआ मिल्लताहुम, ये तुमसे राजी नहीं हो सकते जब तक कि तुम इनकी मिल्लत और इनके दीन की पैरवी स्टार्ट ना कर दो। जो मर्जी कर ले, जब तक आप यहूदी नहीं हो जाएंगे, नसरानी नहीं हो जाएंगे, ये तब तक आपसे राजी नहीं हो सकता, इसलिए इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए। नहीं राजी होते तो नाराजी। हत्ता तत्तबिआ, तो हत्ता का इस्तेमाल किस तरह से होगा? बतौर हरूफ नासिबा के, मुजारे को रफा से नसब में ले जाएगा और 7 सीगों से इन्होंने इराबी को हटा देगा, और तर्जुमा हम इसका करेंगे यहां तक के, एक लिमिट बयान करने की, ठीक है। और आखिर में आ रहा है लाम, ये वजह बयान करने के लिए आता है, और इसका काम भी यही है। लाम का वजह बयान करने का मतलब, जैसे हमने कई के बारे में बताया था, ताकि मैं ये काम करूं, और लाम का तर्जुमा हम यही करेंगे की वजह से, की वजह से। जब ये वजह बयान करने के लिए आता है, तो इसका तर्जुमा उर्दू में ऐसा ही होगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैं क्लास से बाहर गया
تاکہ میں پانی پینے کی وجہ سے، پانی پینے کے لیے گیا، تو آپ وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں بولا کہ خرج تو، خرج تو ماضی کا صیغہ، خرج تو مین الفصلی، یہ کل میں نے بتایا تھا فصل کلاس کو بولتے ہیں، خرج تو مین الفصلی، میں کلاس سے نکلا تاکہ میں پانی پیوں، تو اب میں پانی پی لوں، یہ مضارع کے لیے آئے گا، لی اشرب الماء، لی اشرب الماء، اصل میں ہونا چاہیے اشربو، لیکن ہم یہاں پہ کہیں گے اشربا الماء، خرجت من الفصل لی اشرب الماء، اب یہاں پہ لام حروف ناصبہ میں سے ہے اور وجہ بھی بیان کر رہا ہے، وجہ بیان کرنا اس کا اصل ترجمہ ہے، اور لفظوں کے اندر اس کی تبدیلی یہ ہوگی کہ یہاں پہ یہ کیا کر دے گا، نون اعرابی کو گرا دے گا اور 5 صیغوں کو نصب میں لے جائے گا۔ قرآن پاک میں اس کی بہت زیادہ اگزامپل ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کیوں؟ لیظہرا، اصل میں ہے یظہرو، تاکہ وہ ظاہر کر دے، اسے پھیلا دے، اسے واضح کر دے، لیکن لیظہراہ علی الدین کلی، تو لیظہرا میں زبر راء پہ کیوں آیا؟ لام کی وجہ کی وجہ سے، لام کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح اس کی اگزامپل ہم سورۃ الملک میں دیکھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم، اصل میں یبلو لفظ ہے، کیونکہ یبلو ابتلا سے بنا ہے، آزمانے سے۔ یبلوا میں واؤ پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ لام حروف ناصبہ میں سے ہے، تاکہ وہ کیا کرے، تمہیں آزما دے، ٹھیک ہے، تو وجہ بیان کرنے کے لیے یہ استعمال ہے۔ تو حروف ناصبہ یہ 6 ہیں، جن میں سے پہلے 4 اصل میں حروف ناصبہ ہیں، بعد والے 2 حروف جارہ ہیں، لیکن وہ عمل کون سا کرتے ہیں؟ حروف ناصبہ والے۔ تو مضارع خفیف بنانے کے لیے یہی 6 لفظ استعمال ہوتے ہیں، مضارع اخف کے لیے اور الفاظ ہیں، اور ان کے اندر حرکات بالکل ہی ہٹائیں گے، اور کیا کریں گے، کون سے حروف ہوں گے، ان کا کیا ترجمہ ہوگا، وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں۔ سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ انشاءاللہ جزاک جی اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اب آپ یہ والے لفظ سرچ کیجئے اور اس کی اگزامپل سرچ کر کے ان کا اس حساب سے ترجمہ کریں، یہاں پہ ہرگز کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے، یا یہ کہ، یا پھر تو، یا وجہ بیان کرنے کے لیے، تو یہ اگزامپل آپ قرآن پاک سے دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔